اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، جن اور شیاطین اس انسانی بستی میں ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی اور بستی ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہمارے رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ وہ بھی ہمارے اندر آباد ہیں، ہمارے نفس پر سوار، دماغوں اور خیالات میں رچے بسے، کھانوں میں شریک، معاملات میں دخیل، بیوی بچوں میں حائل، کہیں رہنما کی شکل میں، کہیں دشمنوں کی فوج میں۔ غرض اس انسانی بستی میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں وہاں یہ بھی ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہم انہیں ان کی اپنی حقیقی شکل میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ شکلیں بدل کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی یہ سانپ بن کر رینگتے ہیں، کبھی کتے بن کر بھونکتے ہیں، کبھی گدھے بن کر انسانی بستیوں میں رہتے ہیں، کبھی یہ خضر کی صورت میں جستجو پارسائی پہن کر رہنما کی شکل میں آتے ہیں، کبھی انتہائی خونخوار ظالم اور بے رحم قاتل کی شکل میں آتے ہیں۔ ویسے ان میں مومن اور کافر بھی ہیں، ان میں تہجد گزار، عالم بعمل اور پابند شریعت بھی ہیں، اور بہت ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ مسافروں کو بھٹکاتے اور تنگ کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، عوام میں جھوٹی خبریں پھیلا کر فساد کراتے ہیں، منظم اور پرسکون مجمع میں انتشار اور بھگدڑ پیدا کرتے ہیں، مسجد اور میخانے میں جنگ کراتے اور انسانوں میں عالمگیر جنگ کراتے ہیں۔ تاریخ میں انسانوں اور شیاطین کی بدعمالیوں اور شعبدہ بازیوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں جن سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جنوں اور شیاطین کے بڑے مفصل تذکرے موجود ہیں اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کی بہت سی آسان تدابیر بتائی گئی ہیں، جن کو استعمال کرنے سے انسان کبھی بھی ان کے مکر و فریب میں نہیں آ سکتا، اور یہ ہمیشہ اپنی چالوں میں ناکام ہی رہے گا۔ انسان اور شیطان کی دشمنی ابتدائی دنیا سے ہی ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنا شکار بنایا، ان کو جنت سے نکلوایا، اور اس وقت سے آج تک وہ انسانوں کے ساتھ خلاف برسر پیکار ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے مخلص اور موثر بندوں کو ہمیشہ شیطان کے شر سے بچایا ہے، اور اپنے صالح بندوں کو یقین دلایا ہے کہ شیطان انتہائی مکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بزدل بھی ہے۔ اس کی تمام چالیں انتہائی کمزور اور لچر ہے، اس کا ہاتھ اللہ کے صالح اور پرہیزگار بندوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جن اور شیاطین کی فطرت اور حقیقت اور ان کی خفیہ طاقت اور ان کے حملوں اور فریب کاریوں کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ غفلت میں انسان ان کے فریب کا شکار ہو کر ساری عمر پریشان رہ سکتا ہے۔ سامعین محترم، جنات کیا ہیں؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں، ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 27 میں فرمایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ معزز سامعین، جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم
ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتے نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے تھے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنہوں نے زمین کو آباد کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح نہ ہو جائے۔ حضرت اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کشت و خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بھی بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ عربی زبان میں جنوں کے نام ابن عبد البر نے کہا کہ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت پریت وغیرہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے، ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مخلف ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جاندار مثلا گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا ہے، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، پھر جب اللہ نے اس کو آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تکبر، گھمنڈ اور حسد سے حکم کی تعمیل نہ کی، چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی۔ جنات کی غذا کیا ہے؟
صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نسبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا وہ آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ اور ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہاری لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ کیا انسان اور جنات میں شادی بیاہ ممکن ہے؟ ہمیشہ یہ سننے میں آیا ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے شادی کا پیغام بھیجا۔ سیوطی نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں اس سے سبقت کر جاتا ہے۔ اگر بیوی حاملہ ہوتی ہے تو بچہ ہجڑا پیدا ہوتا ہے، اور سب ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہم حصے میں جوڑے پیدا کیے تاکہ ہمیں ان سے سکون حاصل ہو اور ہمیں آپس میں محبت اور الفت عطا کی۔ چنانچہ فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے شوہر اور بیوی میں محبت اور رحمت پیدا کی ہے جبکہ انسان اور جنات کے درمیان یہ چیز موجود نہیں، کیونکہ صبح ازل سے دونوں میں دشمنی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا شیطان مرتے بھی ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جنات جن میں شیاطین بھی شامل ہیں مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہیں ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو فنا نہیں، جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں۔ البتہ ان کی عمر کی مقدار کے بارے میں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں ابلیس لعین کے متعلق بتایا کہ وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔
سامعین محترم، ابلیس کے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں پر، مثلا غسل خانہ، پاخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ ان جگہوں پر نہ جائے۔ پیارے دوستو، ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ امام مسلم اور امام احمد نے عبداللہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد جن مقرر کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک ہمزاد فرشتہ بھی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی، وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اب سوائے خیر کے وہ مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ سامعین محترم، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے مومن کا اختیار یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین بندے سے وعدہ فرمایا ہے کہ شیطان کا وار ان پر نہیں چل سکے گا۔ اللہ کے حضور ہر وقت پناہ مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جن اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الرحمن۔